فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سورة البلد مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ سورۃ الفجر میں حق تعالی جل شانہ نے سابقہ قوموں کا تذکرہ فرمایا تھا. قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی اور بغاوت میں زندگی گزاری. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان کے پاس آئے اور مختلف انداز سے ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ حضرات انبیاء کی باتوں کو نہیں مانے، دین میں اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور مختلف عذاب ان قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے. اور سورہ فجر میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ کفار اور مشرکین کا یہ خیال تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال کی فراوانی عطا فرماتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس کا مستحق تھا، میں مستحق انعام اور اکرام تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا سلوک فرمایا، مجھے نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تنگی فرما دیتے تو وہ لوگ کہتے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے سورہ فجر میں سابقہ قوموں کا تذکرہ بھی اور کفار مشرکین کی کچھ عادتیں اور کچھ خصلتوں کا بھی ذکر فرمایا. اب آگے کی جو سورت ہے سورہ بلد، اس سورت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بهذا البلد، حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ کی.
لا اقسم میں جو لا ہے یہ لا زائد ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یہ جو آیت ہے یہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک پیشن گوئی اور خوشخبری بھی دی گئی ہے. اس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہونے والے ہیں. یہ کفار مکہ جو آپ کے ساتھ اذیتوں کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو تکالیف دے رہے ہیں اور آپ کے جانثار وفادار صحابہ پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لیکن وہ حضرات صحابہ خندہ پیشانی سے ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں. اور اب یہاں سے آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آپ دوبارہ پھر مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہر آدمی کو اپنے وطن سے اور اپنے مقام سے اور اپنی جگہ سے بڑی محبت ہوتی ہے. جب ہجرت کا حکم نازل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کا ارادہ فرمائے، بار بار مکہ مکرمہ کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ساری زمینوں میں سب سے بہترین اور مقدس زمین مکہ مکرمہ کی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کے ارادے سے نکلتے ہیں، بار بار کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اگر مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا. ہر آدمی کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی جگہ سے بڑی محبت ہوتی ہے. آدمی کو وہاں سے جانا، وہاں سے نکلنا اور وہاں سے ہجرت کرنا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ آدمی کسی جگہ نوکری کے لیے جاتا ہے عارضی طور پہ، کچھ دن وہاں قیام کرتا ہے، 1 سال 2 سال وہاں رہتا ہے. جب تبادلے کا موقع آتا ہے، دوسرے شہر جانا ہوتا ہے، آدمی کا دل میں ایک ملال ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے کہ مجھے یہ شہر چھوڑ کے جانا ہے، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے دوست احباب کو مجھے چھوڑ کے جانا ہے. آدمی کو ایک تکلیف ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جس جگہ آدمی پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے آدمی کو اور بھی زیادہ محبت ہوتی ہے. ہم خود دیکھتے ہیں لوگ معاش کے لیے بیرون سفر جاتے ہیں، روزگار کے لیے بیرون سفر جاتے ہیں اور سالوں وہاں رہتے ہیں، لیکن جب عید کا موقع آتا ہے تو وہاں سے یہاں آتے ہیں. جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس قریے میں رہتے ہیں، بظاہر سہولتیں نہیں ہوتی، گاڑی اور بسوں کا انتظام نہیں ہوتا، لیکن عید کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ عید منانے کے لیے لوگ اتنا دور دراز کا سفر کر کے اپنے گاؤں کو پہنچتے ہیں. اس واسطے کہ اپنے وطن سے آدمی کو بڑی محبت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی ہم آپ کو پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ آپ دوبارہ پھر مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے. ہوا بھی ایسا کہ سن 8 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے تو جانے کے 8ویں سال دوبارہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو گئے. جب وہ اللہ کے نبی مکے میں جب داخل ہو گئے فاتحانہ شان سے، وہ کفار اور مشرکین سہم گئے، پریشان ہو گئے. ارے ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہم ان پر مصائب کے پہاڑ توڑا کرتے تھے اور ان کو مختلف اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے، آج یہ حضرات ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. وہ حضرات سوچنے میں پڑ گئے اور غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے الفاظ میں نکلے، آج تو مکے میں خون خرابے کا دن ہے، لڑائی کا دن ہے، مکے کی گلیوں میں خون بہے گا. اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جو تم نعرہ لگا رہے ہو کہ آج خون خرابے کا دن ہے، لڑائی کا دن ہے، آج لڑائی کا دن نہیں ہے، یہ تو رحم و کرم کا دن ہے، عافیت کا دن ہے، سہولت کا دن ہے. جو کوئی بیت اللہ میں آئے گا اس کے لیے امان ہے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو انتقام کے لیے آئے گا تو ہم کیا اس کے لیے قتال کریں گے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق ایسے پیش فرمائے کہ مکے کے سخت سے سخت لوگ، پتھر دل لوگ آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو گئے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، حق تعالی جل شانہ نے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی اور خوشخبری بھی دی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہے. حل
کے کئی معنی ہیں، بات کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ حل کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ حلال سے مشتق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم آپ کے لیے لڑائی کو حلال کرنے والے ہیں۔ حالانکہ مکہ یہ مقدس شہر ہے، مقدس مقام ہے، وہاں قتل و قتال نہیں ہو سکتا، خون خرابہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک دن ہم آپ کے لیے لڑائی کو مکے میں حلال کرنے والے ہیں۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ وہی سن 8 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو اس ایک دن ہم آپ کے لیے لڑائی کو حلال کرنے والے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حل یہ حلول سے مشتق ہے۔ حلول کہتے ہیں کسی شے کے اندر سما جانا، اتر جانا، اس کو حلول کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ خود اس شہر میں قیام پذیر ہیں، آپ خود اس شہر میں اترے ہوئے ہیں، مطلب قیام پذیر ہیں۔ وَأَنْتَ نَازِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر کی قسم اس واسطے کھا رہا ہوں کہ آپ خود اس شہر میں موجود ہیں۔ شرف المکان بالمکین، مکین کی فضیلت سے مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ویسے کعبۃ اللہ محترم گھر ہے، مقدس گھر ہے، بڑی برکتوں والا گھر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ گھر اور محترم ہوا، اس کی رونق میں اور اضافہ ہوا۔ آپ خود اس شہر میں موجود ہیں، تو اس واسطے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ ہم لوگ بھی یہاں دیکھتے ہیں، اگر کسی گھر میں کوئی اللہ والا آ کے قیام کرے، وہ گھر معزز ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے۔ کسی گھر میں جب اللہ والا آ جاتا ہے تو اس اللہ والے کے آنے کی وجہ سے وہ گھر اور محترم ہو جاتا ہے۔ تقوی شعار، متقی اور فرما بردار کے آنے سے وہ گھر کی عظمت اور دو بالا ہو جاتی ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آپ خود اس شہر میں قیام پذیر ہیں، اس واسطے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان شہر والوں نے حلال سمجھا ہے، یعنی کفار اور مشرکین آپ کے قتل کے در پہ ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ کعبۃ اللہ یہ مقدس مقام ہے، عظمت والا مقام ہے، یہاں قتل و قتال نہیں ہو سکتا، خون خرابہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے تقدس کو، اس کی عظمت کو جانتے ہیں یہ کفار اور مشرکین، اس کے باوجود بھی آپ کے قتل کے در پہ، آپ کے قتل کے در پہ۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، لیکن اکثر علماء نے یہ مطلب اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، قسم ہے والد کی، وما ولد اور قسم ہے اولاد کی۔ والد سے کون مراد ہے؟ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور ماں ولد سے مراد قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو حق تعالی جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی قسم کھا رہے ہیں اور اولاد آدم کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کیا ہے؟ اولاد آدم۔ تو حق تعالی جل شانہ نے سورہ بلد میں 3 چیزوں کی قسم کھائی، ایک تو مکہ مکرمہ کی، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس بلد امین کی، امن والے شہر کی، وہ مکہ مکرمہ کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، اور قسم ہے والد کی، وما ولد اور اولاد آدم کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، آگے کی آیت میں حق تعالی جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔
بڑی مشقت میں انسان کو پیدا کیا۔ کیا مشقت ہے؟ ایک تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہا، ایک مشقت۔ دوسرا، جب ماں کے پیٹ سے جب وضع حمل کا جب زمانہ ہوتا ہے، ماں کو خود تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف بھی بڑی عجیب و غریب تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو وہ ماں اور اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں جانتا، یہ بھی ایک بڑی تکلیف ہے۔ اس کے بعد دنیا میں قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد ایک دودھ پلانے کا زمانہ ہے، وہ بھی 2-2.5 سال پر محیط ہوتا ہے، یہ بھی بڑا تکلیف دہ زمانہ ہوتا ہے۔ کچھ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اب کمانے کی فکر پیدا ہو گئی، اب وہ کمانے کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، روزگار کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بھی بڑی مشقت والا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جوانی ہے، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بچوں کو پڑھانا لکھانا، ان کو قابل بنانا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد بڑھاپا آ گیا، جب بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر مختلف بیماریاں آتے رہتے ہیں، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، وہ خود چل کے جا نہیں سکتا، دوسروں کے سہارے اسے جانا پڑتا ہے اور دوسروں کے محتاج بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس دنیا سے گزرنے کے بعد جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر قبر میں رہنا پڑتا ہے۔ قبر کے بعد پھر میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں جمع ہونے کے بعد جو حساب کا معاملہ ہے وہ تو بڑا مشقت والا معاملہ ہے۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، سب پسینے میں شرابور ہوں گے اور سب سوچ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا فرمایا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس سورت کا ایک شان نزول یہ ہے کہ مکے میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو الاشد تھا، اصل اس کا نام ہے اسید بن کلدہ۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو دین کی دعوت دیے اور اسلام کی دعوت دیے تو وہ کہنے لگا تکبر میں، حماقت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے نازیبہ کلمات استعمال کیے۔ ارے تم مجھے جہنم کے بارے میں کیا ڈراتے ہو؟ جہنم کے موکلوں کے بارے میں مجھے کیا ڈراتے ہو؟ جہنم کے عذاب کے بارے میں مجھے کیا ڈراتے ہو؟ میں تو اتنا طاقتور آدمی ہوں اور اتنے پیسے والا آدمی ہوں، کوئی جہنم کا داروغہ میرا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا، میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ابو الاشد کہا کرتا تھا۔ اور بات بھی یہ ہے کہ ابو الاشد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی، بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ وہ اپنے پیر کے نیچے چمڑے کو رکھ دیتا، رکھنے کے بعد لوگوں سے کہتا کہ اس چمڑے کو میرے پیر سے نکالو۔ سارے لوگ مل کے چمڑے کو کھینچتے تو چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ اتنی طاقت اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، اور مال بھی اللہ نے اس کو بہت عطا فرمایا تھا۔ تو وہ کہتا تھا کہ عذاب کے فرشتے بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کیا وہ خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ اس کا یہ خیال ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد نکرہ استعمال فرمایا، مطلب یہ ہے کہ ابو الاشد یہ سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ فرشتے میرا کچھ نہیں کر سکتے، جن میرا کچھ نہیں کر سکتے، دوسری مخلوقات میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کیا وہ خیال کرتا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ احد سے مراد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد لی جائے تو مطلب یہ ہے کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تھوڑے سے پیسوں میں جو اللہ نے اسے دیا ہے اس پر اتنا گمن، اتنی حماقت، اتنا تکبر، اور یہ کہتا ہے کہ فرشتے میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں تو ایسی پکڑ فرماتے ہیں، اس کی پکڑ کے برابر کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کی جکڑ اور پکڑ کے برابر کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کیا ہے، بہت سا مال میں نے خرچ کیا۔ کس میں خرچ کیا؟ اطاعت رسول میں خرچ کیا
یا عداوت رسول میں خرچ کیا؟ ظاہر ہے عداوت رسول میں تو نے اس مال کو خرچ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کیا، تیرے یہ زبانی الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے تو مال کم خرچ کیا ہو اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کیا۔ اور ظاہر ہے جو بھی تو خرچ کریں گا وہ تیرا جو بھی خرچ کرنا ہوگا وہ عداوت رسول میں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے تیرا خرچ کرنا نہیں ہوگا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے لوگ نہ دیکھے ہوں، لیکن ایک ذات بینا ہے جو سب کو دیکھ رہی ہے، وہ حق تعالی جل شانہ کی ذات ہے۔ اِنَّكَ اور اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا پروردگار تو گھات میں ہے، انتظار میں ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے اعمال سے واقف ہے، کون کیا حرکت کر رہا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی اگر چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اتنے باریک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ یہاں تک تو حق تعالی جل شانہ نے رنج و غم اور مشقتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا فرمایا۔ آگے کی جو آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ہم نے انسان کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، ذرا غور تو کرے انسان، کیوں اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، کیوں اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے، ذرا غور تو کرو۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا پیارا انداز ہے حق تعالی جل شانہ کا، کیا ہم نے ان کو دو آنکھ نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں اے انسانوں غور تو کرو، ہم نے تمہیں کتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں کہ اس کے اوپر اللہ نے پلکوں کو لگا کے رکھا ہے کہ گرد و غبار سے وہ آنکھ محفوظ رہے، اور اس کے بعد اللہ نے آنکھ کے اوپر حصے میں ایک ہڈی بنا کے رکھی ہے کہ آدمی اگر کہیں خدا نخواستہ ستبار خدا نخواستہ اگر کہیں پیر پھسل کے گر جائے تو آنکھ کو مار نہ لگے، اور آنکھ کے نیچے اللہ نے اور ایک ہڈی بنا کے رکھی ہے رخسار پہ، وہ اس واسطے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسی انمول نعمت آنکھ کی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے۔ ارے تم اللہ کی نعمتوں پہ تو غور کرو، دائرے اسلام میں تو آ جاؤ۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ دیے، زبان ایک دیے اور ہونٹ دو دیے، کئی کو اللہ نے بعض اعضاء ڈبل ڈبل دیے، جیسے دو آنکھ ہیں، دو کان ہیں، ناک کے دو سوراخ ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، لیکن زبان ایک دیے، کئی کو واسطے کہ یہ زبان جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اس سے بولو تو حق بولو، سچ بولو، صحیح بولو، ایسے الفاظ استعمال کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے ہو، اور زبان کے ذریعے سے اتحاد پیدا کرو، لوگوں میں دوریاں مت پیدا کرو، لوگوں کو قریب کرو، زبان سے دور مت کرو۔ بعض لوگ قینچی کی طرح ہوتے ہیں، قینچی جانتے ہیں نا، وہ ایک کو دو کر دیتی قینچی، لوگوں میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں قینچی بن کے رہتے ہیں، کہاں دیکھو توڑنے کی فکر جوڑنے کی فکر نہیں ہوتی، دونوں دیکھ لیے اچھے ہے، دونوں میں روزانہ جا کے ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں، کیا ہے ماشاءاللہ دعوتیں کھا رہے ہیں، اب ان کو توڑنا کیسا؟ اب وہ قینچی بن کے رہتے ہیں، اب دراڑیں ڈالنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ آدمی سوئی بن کے رہے، قینچی بن کے نہ رہے۔ سوئی کیا کرتی؟ دو کو ایک کرتی، اور قینچی ایک کو کیا کرتی؟ دو کر دیتی۔ تو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ ایک زبان ہم نے عطا فرمائی اور دو ہونٹ دیے، یہاں دو آنکھ عطا فرمائے اور ایک زبان۔ دیکھنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، عام طور پہ آدمی خیر کو بھی دیکھتا ہے، شر کو بھی دیکھتا ہے، لیکن بولنا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ آدمی سوچ سمجھ کے بولے، یہ سوچ کے یہ سمجھ کے زبان کا استعمال کرے کہ جو لفظ میں نکال رہا ہوں، جو کلمات میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، کیا یہ کلمات اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں؟ سوچ سمجھ کے آدمی زبان کا استعمال کرے۔ اسی لیے عربی کا مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر جرمہ کبیر
زبان کی جسامت تو بڑی معمولی ہے، ہلکی پھلکی ہے، مگر اس سے نکلنے والے کلمات بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جاتے۔ انسان کے زبان کیا ہے، کچھ نہ کچھ بول کے 32 دانتوں کے قلعے میں محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے اعضاء جوتے کھا جاتے ہیں، بول کے اندر چلی جاتی ہے۔ زبان کا معاملہ بڑا اہم ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، دریافت کیا تھا، اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ جنت میں کیسے جاؤں، مختصر وظیفہ آپ بتا دیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ 3 کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ پہلا کام یہ ہے، جس سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہے، کریم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کر، ادھر ادھر مت پھر۔ لوگ گھر میں رہنا پسند نہیں کر رہے بھائی، لوگوں کے لیے بوجھ ہو گیا ہے، ہوٹلوں میں، محلوں میں، 2 صاحباب میں سب کے ساتھ رہیں گے، گھر میں آدھا گھنٹہ بیٹھنا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ وقت گھر میں گزارو۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو تو قابو میں رکھے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں۔ تو ایک زبان حق تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائی، اور 2 ہونٹ دیے تو بڑے خوبصورت، اور ہونٹ کے ذریعے سے آدمی کیا ہے، آواز کے نکالنے میں اور حروف کی ادائیگی میں یہ ہونٹ بڑے مددگار ہوتے ہیں، بڑے مددگار، اور آواز کی ممتاز شکلیں ہونٹ کے ذریعے سے کیا ہے، ادا ہوتی ہیں۔ جو سارے جھگڑے جو چل رہے ہیں اسی زبان کا نتیجہ ہے۔ وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ کو پورا نہیں کر رہے، اور جتنے سام میں رہ کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور فونوں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بہت سے ایسے گناہ زبان کے ذریعے سے ادا ہو رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، زبان کا ہم صحیح استعمال کریں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے 2 راستے بتلا دیے، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے خیر والا راستہ بھی بتلا دیا اور ہم نے شر والا راستہ بھی بتلا دیا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ شخص گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا۔ یہاں عقبہ فرمایا، عقبہ کسے کہتے ہیں؟ جو پہاڑی جو راستہ ہوتا ہے اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ پہاڑی راستے پر آدمی کے لیے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک ہموار راستہ ہے جس پر آدمی آسانی سے چل سکتا ہے، لیکن پہاڑی راستے پر چلنا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وہ شخص گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا، مطلب عقبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دین میں داخل نہیں ہوا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، ابو الاشد اسلام میں، دین میں داخل نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ عقبہ فرمایا، دین کو، اسلام کو عقبہ سے تعبیر فرمایا، گھاٹی سے تعبیر فرمایا۔ جس طرح گھاٹی پہ چلنا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی طرح دین پر چلنا آدمی کے لیے بڑا شاق ہوتا ہے۔ نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت کرنا پڑتا ہے۔ فجر کے لیے آنا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن فجر کے لیے آدمی آئے۔ گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اللہ کے احکامات پر عمل آوری آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن جب آدمی نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے گا، تو ایسے حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اور ان کو ایسی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں جن کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو معلوم ہے کہ عقبہ کیا ہے، گھاٹی کیا ہے؟ تو اس کی کچھ وضاحتیں حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ فَقُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کو چھڑا دینا، کسی غلام کو آزاد کر دینا، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس زمانے میں ہوتا ایسا تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے،
اور جو مالک ہوتا تھا غلاموں کے ساتھ بدتمیزی کرتا اور ان کو تکالیف دیا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر ان کو آزاد کر دیے تھے. ان کو آزاد. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا وہ تپتی ریت پر دھوپ میں آپ کو لٹاتا اور آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا اور آپ کے سینے پر پتھر رکھتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو دیکھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا. مال دے کے اس مالک کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا. تو حق تعالیٰ جل شانہ میں فرماتے ہیں کہ دینی جو کام ہے وہ اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ فک و رقبہ، کسی گردن کا چھڑا دینا، کسی گردن کا آزاد کر دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا کس کے دن؟ فاقے کے دن کسی غریب، کسی یتیم رشتہ دار کو، کسی مستحق رشتہ دار کو کھانا کھلانا. یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے. جو آدمی ایک ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہے، اپنے رشتہ داروں میں آدمی اس کو کھانا کھلائے، اس کے کھانے کا انتظام کرے، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین مفلس محتاج کو کھانا کھلانا. یہاں پہ حق تعالیٰ جل شانہ نے دو چیزیں بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا کھلانا کسی غریب رشتہ دار کو فاقے کے دن. آدمی کیا ہے اپنے عزیز و اقارب پہ عام طور پہ خیال نہیں کرتا. پیسہ خرچ کر رہا لیکن رفاہی کاموں میں خرچ کر رہا، اور مختلف تنظیموں میں اپنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. کرنا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کون غریب ہے، کون بھوکا ہے، کون ایک ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہے. آدمی پہلے اس کے پاس جائے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. چونکہ غریب رشتہ دار کو کھانا کھلانے میں ڈبل ثواب ہے. ایک تو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے پہلے یہ فرمایا کہ کھانا کھلاؤ کسی غریب رشتہ دار کو فاقے کے دن. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یتیما ذا مقربہ، مسکینا ذا متربہ، کسی محتاج اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے مسکین کا تذکرہ فرمایا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر وہ شخص ان لوگوں میں سے نہ ہوا. کون شخص؟ ابو الاشد. ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کیے اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرتے رہے. یہ شخص ان لوگوں میں سے نہیں ہوا. مال تو بہت خرچ کیا، عداوت رسول میں خرچ کیا. اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا اللہ کے دربار میں، اللہ کے بارگاہ میں. ہاں، غیر مسلم دنیا میں بہت سے کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ علماء کرام نے لکھا ان کو اسی دنیا میں ان کا ثواب مل جائے. جو کچھ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیں گے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرة من نصیب. حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جو شخص من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا متمنی ہے تو نزد له فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرماتے ہیں. اور جو آدمی دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا کا متمنی ہوتا ہے، اس کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں. وما له فی الآخرة من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں درجات، آخرت میں جو قربت اور آخرت کی جو نزدیکی اور اللہ کی رضا کس آدمی کو ملے گی؟ جو آدمی ایماندار ہوگا، اعمال صالحہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت اس کو عطا فرمائیں گے کہ آدمی اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایمان کے بغیر بہت سے لوگ دنیا میں بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ شخص ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرتے رہے. ان لوگوں میں سے یہ شخص نہ ہوا. اولئک اصحاب المیمنہ، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں یہی لوگ داہنے ہاتھ والے ہیں. کون لوگ؟ ایماندار بندے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے،
ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرنے والے، یہی لوگ داہنے ہاتھ والے ہیں۔ داہنے ہاتھ والے سے مراد ان کا نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اطاعت گزار لوگ، اللہ کے فرمانبردار لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام اعمال جب ان کو دائیں ہاتھ میں دیں گے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، اور اپنے نام اعمال کو وہ دکھائیں گے کہ دائیں ہاتھ والے عرش کے دائیں جانب ہوں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کیے تو یہی لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کا نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر آگ محیط ہوگی، احاطہ کیے ہوئے ہوگی۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر دروازے جہنم کے بند کر دیے جائیں گے۔ کیوں بند کر دیے جائیں گے؟ کہ گرمی ان کفار اور مشرکین کو اچھی طرح پہنچے، جہنم کی گرمی۔ ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان فرمایا، دوسری وجہ یہ کہیں بھاگ کے نہ نکل جائیں۔ کہاں بھاگ سکتے ہو؟ جہنم کی گرمی، جہنم کی حرارت ان کو کیا ہے، پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال کے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیں گے۔ کیا حال ہوگا؟ وہاں موت موت پکاریں گے کفار اور مشرکین، موت نہیں آئے گی، وہاں جلنا ہی ہے، وہاں مشقت ہی ہے۔ یہاں مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ مشقت کی جگہ ہے۔ اور جو آدمی دنیا میں رہ کے اچھے اعمال کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا، جب اس دنیا سے جائے گا تو وہاں راحت ہی راحت ہے۔ وہاں مومن کے لیے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ میرے بھائی، حق تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی، بڑی مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آئے کب روح نکالے۔ جو اللہ نے جو اوقات ہمیں عطا فرمائے، جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ کی مرضیات میں گزارے۔ بہرحال یہ سورہ بلد کا ترجمہ اور قدر تشریح تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔